نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اللہ رب الجلال جس نے اس کائنات کو آدم سے وجود بخشا اور یہاں رہنے سہنے جینے کھانے اور پینے کے لیے ہر طرح کا انتظام اور انصرام فرمایا، ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا اور اتارا، اور ہمیں اور آپ کو ایمان کی سعادت اور توفیق نصیب کی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان اور کرم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی عبادت، شکر گزاری، بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی بیان کریں۔ وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے اولو العزم پیغمبروں تک، بالخصوص امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اور ساتھیوں پر، جنہوں نے اس دین کے لیے دنیا کے اندر
اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہر وقت قائم اور دائم رہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہا کہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ فتنہ عام ہوگا، اس میں ظالموں کے ساتھ مظلوم بھی اس کا شکار بنا دیے جائیں گے۔ اور یہ یقین رکھو، ایمان رکھو کہ اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا اور سخت سزا دینے والا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر بہت سارے فتنوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، اور یہ فتنہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں کیا، یہ مختلف آیتوں میں اللہ رب العالمین نے لفظ فتنہ کے ذریعے سے اسے تعبیر کیا ہے۔ یہ بہت سارے معانی کے لیے اور بہت سارے مفاہیم کے لیے قرآن و حدیث میں استعمال ہوا۔ عام طور پر عربی زبان میں فتنے کا جو معنی ہے وہ آزمائش ہے اور امتحان ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، صحت اور عافیت کے ذریعے سے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کا نام بھی فتنہ۔ کبھی آدمی اس آزمائش کا شکار ہو کر کے صحیح راستے پر قائم رہتا ہے، بلکہ اور تپ کر کے، چھن کر کے سونے کی طرح سے کندن بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ان فتنوں کا شکار ہو کر کے آدمی مال و اولاد کی شکل میں ہماری اور آپ کی زندگی میں جو آتے ہیں وہ صراط مستقیم سے بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عام فتنوں سے بھی ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا، ایسے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا حکم عطا فرمایا۔ اور دوسرا فتنہ جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا وہ فتنہ کفر اور شرک کے معنی میں۔ کفر کو اور شرک کو بھی اللہ رب العالمین نے فتنہ کہا، بلکہ اس روئے زمین کا یہ سب سے بڑا فتنہ جو ایک سچے انسان کو اللہ رب العالمین کی معرفت سے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے صراط مستقیم سے گمراہ کر کے، ہٹا کر کے بغاوت میں، کفر میں، شرک میں اور انکار میں اللہ رب العالمین کو چھوڑنے میں مبتلا کر دیتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ ان کافروں سے قتال کرو، لڑائی کرو، تاکہ روئے زمین میں کفر باقی نہ رہے، شرک باقی نہ رہے۔ تو کفر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شرک سے بھی ہمیں اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے وہاں یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ اللہ رب العالمین میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، تیرے ساتھ شرک کروں۔ اور فتنے کا ایک تیسرا معنی جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ عذاب کے معنی میں، کسی آدمی کو تپانا، عذاب دینا، پریشانی کے اندر مبتلا کرنا۔ اہل ایمان کو جو ستایا گیا، اہل ایمان کو کافروں کی طرف سے اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بغاوت کرنے والے، کفر اور شرک
میں مبتلا رہنے والی قوموں کی طرف سے جو ستایا گیا، مارا اور پیٹا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کو فتنے سے بھی تعبیر کیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ستایا، تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس ستانے کو بھی فتنے سے تعبیر کیا۔ اسی طریقے سے فتنہ گمراہی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بہت سارے اس کے معانی قرآن و حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن خاص طور پر وہ فتنہ جو قرب قیامت سے پہلے اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہوگا، رونما ہوگا، اس کے لیے جو معنی حدیث کے اندر ذکر ہے اور جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حق باطل کے ساتھ مکس ہو جائے، اشتباہ الحق بالباطل، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، ایسا فتنہ رونما ہو کہ آدمی یہ سمجھ نہ پائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، صحیح ایمان پر قائم رہنے والے اور صحیح اللہ کو ماننے والے لوگ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ نفاق کرنے والے